بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیکم ناظرین. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کے ساتھ بہت طویل گفتگو کی تھی کہ آج کے دور میں اتنی زیادہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں مقابل پچھلے دور کے. آج ہم اسی گفتگو کو ادامہ دیتے ہوئے پروفیسر صاحب سے کچھ اور سوال کریں گے. السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پیغمبروں کے زمانے میں بھی کیا طلاقیں ہوتی تھیں؟ تو آپ کچھ جو ہیں وہ مثالیں اس دور سے بتا سکتے ہیں، اور اگر ہوئیں تو کیوں ہوئیں؟ تو ہمیں تھوڑی سی اس بارے میں عبرت حاصل ہو کہ اگر ہم طلاق جیسا قدم اٹھا بھی رہے ہیں جو اللہ کی نگاہ میں اتنا ناپسندیدہ ہے، تو ہم اس کو کس بنا پہ اٹھائیں؟ دیکھیے، اگر آپ توجہ کریں گی تو ان کا جو بیسس تھا طلاقیں ہوئیں. امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عورت کو طلاق دی، وہ ملتا ہے. تو جب کہ آپ نے اپنی یعنی پسند کے اعتبار سے یہ اماموں کے لیے کیا ہی سب پسند، لیکن یہ اس کو بہتر سمجھ کے امام نے اس سے شادی کی اور اس کے بعد آپ کو طلاق دینا پڑا. تو آپ لوگوں سے پوچھا کہ کس بات پر آپ نے طلاق دی؟ تو اس نے کہا کہ اس کے اندر بغض علی تھا. حضرت علی سے دشمنی اس کے مزاج میں تھی، اور میں نہیں یہ چاہتا تھا کہ میرے گھر میں جہنم کے شعلوں میں سے ایک شعلہ رہے. یعنی پھر اگر اس پورے واقعے سے ہم نتیجہ نکالیں تو انہوں نے طلاق دین کے اعتبار سے دی، دنیا کے اعتبار سے نہیں طلاق دی. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے لیے بھی ملتا ہے کہ آپ نے طلاق دی تھی. وہ خیر وہ پورا ایک سٹینڈ تھا کہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پیغمبر نے شادی کی تھی وہاں رہیں. وہ بھی دینی جو مسئلہ تھا تو اس کو مطلب دیکھیے، انسانی رقابت جو ہوتی ہے یا خواتین میں، وہ تو ایک فطرت ہے، جو فطرت جس کی ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتی. تو انہوں نے کچھ بیویوں ہی نے سکھایا اس نئی بیوی کو. کسی نے بادشاہ نے توفتاً کوئی کنیز بھیجی تھی رسول اللہ کے ساتھ، کنیزی، اور اس کا رشتہ ہو نہیں سکتا. پیغمبر نے اس عورت کو آزاد کر کے نکاح کیا. تو کہا، اس کو سکھایا کہ تم جب آئیں رسول اللہ سامنے قریب تو تم کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے بہت خوش ہوتے ہیں پیغمبر. تو جب ان کا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ میں پناہ، اس نے کہا تو رسول اللہ نے کہا نہیں میں نے وہ بعد میں آپ کو معلوم، آپ نے پھر اس کو رخصت کر دیا، وہ یعنی طلاق دے کر کے. تو یعنی وہ بھی اگر ہم مان لیں تو وہ بھی دین ہی کی بنیاد کے اوپر. ورنہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ جانے کتنی ایسی شادیاں کی جو میں نہیں ڈسکس کر سکتا یہاں. ابھی ہماری مائیں ہیں تو پھر ہم ماؤں کے بارے میں کیا کہیں اور کیسے کہیں، کہ جس میں مختلف خیال کی عورتیں، مختلف مزاج کی عورتیں. لیکن عورتوں نے یہ دعوے تو کیے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ چاہتے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں چاہتے تھے. یہ ملتا ہے. تو عام طور پر چونکہ طلاق ایک ناپسندیدہ شے ہے، اس کو نبیوں نے اور اماموں میں عام طور پر نہیں ملتا کہ طلاق دے دی ہو، لیکن بہت ضروری ہو جائے تو کہیں پر تو دینا بھی پڑے تو دی جائے. بات یہ ہے کہ اس کو دنیا کے مزاج کے اعتبار سے نہ بنائیں. اچھا، اب ہمارے یہ ہے کہ طلاق ایک لاسٹ ریسورٹ ہے. یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ نہ، اچھا ہمارے یہاں دیکھیے ہوتا بھی کیا ہے، مرد اور عورت دونوں کم سے کم اس دور میں تو میں کہہ سکتا ہوں جب شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پیچھے کیا تصور ہوتا ہے؟ وہ لسٹ، پیسہ، دولت، یہی سب چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سے کوئی چیز اگر وہ غائب ہونے والی ہوتی. اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ شادی کی بنیاد خوبصورتی اور مال کو نہ بناؤ، کیونکہ دونوں فنا ہونے والی چیزیں ہیں. خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی. ابھی جو ہے مثلاً آدمی کے چہرے پہ جھریاں آنے لگیں گی، اثرات آنے لگیں گے، تو جوانی والی بات تو نہیں رہ جاتی ہے. تو خوبصورتی اور مال کو بنیاد نہ بناؤ، کردار کی بلندی کو بنیاد بناؤ، نوبلٹی آف کیریکٹر، اس کو بنیاد بناؤ. تو ہمارا ماحول تو یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں تو ہم کو پھر وہ غصہ آنے لگتا ہے. وہ دا گراس از گرینر آن دا ادر سائڈ آف دا فینس. وہ باہر ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے جو طلاق کی بنیاد بنائی جائے، وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی انکمپیٹیبل ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہم لوگ انکمپیٹیبلٹی آف ٹیمپرامنٹ. تو ایک صحابی رسول تھے، صحابی رسول کی بیوی
ایک صحابی رسول تھے, ان کی بیوی جو تھی انہوں نے رسول اللہ سے شکایت کی, یعنی وہ بھی صحابیہ تھیں, کہ ان کا شاید میرا خیال ہے بہت بدصورت تھے وہ صحابی, اور بھی شاید چیچک نکل آئی ہو, رنگ کم رہا ہو, دنیا میں خوبصورت بدصورت سب ہوتے ہی ہیں. تو ان کہا کہ وہ جب میرے قریب آتے ہیں یا رسول اللہ میرے شوہر, تو میرا جی چاہتا ہے میں ان کے منہ پر تھوک دوں, مگر مجھے اللہ کا خوف ہوتا ہے, میں کیا کروں بتائیے. رسول اللہ نے ان کے شوہر سے کہا, شوہر نے ان سے کہا کہ اچھا ایسا ہے, اس سے کہیے کہ میں نے اس کو ایک باغ گفٹ کیا تھا, کھجور کا باغ میں نے دیا ہے, وہ میرا باغ واپس کر دے, میں اسے طلاق دے دوں گا. تو وہ یہ خلا ہے اسلام میں کہ میوچول ایگریمنٹ سے طلاق کا ہونا. تو جو پہلا میوچول ایگریمنٹ سے اسلام میں طلاق ہوا وہ یہ خلا تھا. لیکن ایک چیز اس میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کیا کرے اگر ایک آدمی کسی سے کسی کی وجہ سے اتنی ہی نفرت کرنے لگے تو کیا کرے, وہ عورت ہو یا مرد ہو, ہم کسی کے دل کے اندر تو تبدیلی نہیں لا سکتے کہ یہ والی دوا پلا دیں اس کا دل ایک دم سے منقلب ہو جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انکمپیٹیبل ہو سکتی ہیں. یہ والی طلاق جو ہے ہندو لا میں بھی ہوتی ہے, امینڈمنٹ ہو گیا سیکشن 13-A ہندو میرج ایکٹ جو ہے, اس میں امینڈمنٹ کیا گیا ہے کہ میوچول اگر وہ سال بھر سے الگ رہ رہے ہوں اور کہتے ہیں ہم رہ نہیں سکتے بس ایک دوسرے کے ساتھ, تو پھر الگ ہو جائیں. تو اس لیے کہیں کہیں طلاق ضروری ہو جاتی ہے, مگر جس معاشرے میں فضول باتوں کے اوپر طلاق ہونے لگے پھر یہ معاشرے کی بربادی کا سبب ہے, ورنہ طلاق قدرت رکھتی ہی نہ. جی اچھا پروفیسر صاحب, جیسے آج کے دور میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نامحرموں سے جو انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے, تو ایک شادی شدہ انسان کی زندگی میں نامحرموں کا کیا کردار ہونا چاہیے, کیا رول ہونا چاہیے, کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, چاہے وہ ورک پلیس پہ ہو, چاہے وہ دفتر میں ہو, چاہے وہ پرسنل زندگی کے متعلق ہو, کہ مطلب کس طریقے سے ہم اپنے نامحرموں سے جو ہے وہ اپنا رشتہ برقرار رکھیں یا کس طریقے سے ان سے دوری برقرار رکھیں کہ جو ہے ہماری شادیاں جو ہیں وہ سالم رہیں. دیکھیں ایک بات غور کیجیے گا کہ یہ بہت ہی یعنی ٹپکل سچویشن ہوتی ہے. مطلب مان لیجیے اگر ایک آدمی اتنا ہی مجبور جاب کرتا ہے, وہ جائے گا تو وہاں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عورت کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مثلا دیکھیے جو لوگ بات کرنے آتے ہوں گے, جب نبی کی بیویوں سے کہا ہے قرآن میں اللہ نے کہ تم لگاوٹ سے بات نہ کیا کرو, یعنی لگاوٹ سے مطلب ذرا سا اچھی لگ رہی ہے تو لوگ, تو ان لوگوں سے کیوں نہیں کہا کہ تم نبی کی بیویوں کے پاس جاتے ہو لگاوٹ سے تو بات نہیں کیا کرو, نبی کی بیویوں کا احترام کیا کرو. اس کا مطلب ہے کہ عورت کی اس طرح کی بات زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور مرد کو متاثر کرتی ہے نا. تو ہو سکتا ہے یعنی یہ ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے کہ تم ایسا نہ کرو کہ جس سے اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے, پتہ نہیں ابھی کیا کر رہا ہے, ابھی کچھ اور آگے بڑھے گا, ابھی کچھ اور کہہ دے گا. وہ ایک دن میں تو نہیں ہوتی ہے, وہ دوستیاں بھی ایک دن میں نہیں ہوتی ہیں اور ایک دن سے نہیں بڑھتی چلی جاتی, بلکہ دھیرے ہی دھیرے ان میں یہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. آج سلام دعا ہوئی ہے, کل کچھ بات ہوگی تو چلیے, تو مقصد اسکوٹر پر آئیے بیٹھ جائیے آپ کو پہنچا دیں, تو یہاں سے یہ سب شروع ہوتا ہے. تو اس کو وہ مشہور ہمارے یہاں ہے فارسی کی کہاوت ہے, گربہ کشتن روز اول, بلی کو پہلے ہی دن مار دینا چاہیے. اگر پہلے دن نہیں مارا آپ نے, وہ عادی ہو گئی ہے تو پھر اس کو آپ روک نہیں پائیں گے. تو ویسے ہی اس کے دل میں جو یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں مرد کے دل میں, اس کو آنے نہیں دیجیے. آپ اپنے کو ایسا ریزرو رکھیں کہ آپ کی صرف ضرورت کی پیش نظر, جیسے مان لیجیے خواتین ہیں, ہم جن لوگوں کے اپنے دوست کے یہاں گئے, ہم نے آواز دی, انہوں نے کہہ دیا کہ وہ نہیں ہیں. اب دیکھیے بھائی یہیں سے وعلیکم السلام اور خیریت ہے اور بچے کیسے ہیں, اب دیکھیے یہیں سے شروع ہو رہی ہے سب باتیں, پردے ہی سے ہو رہی ہے, پھر وہ پردہ بھی ختم ہو گیا, پھر وہ یہ چیز جو ہے شریعت نہیں چاہ رہی ہے. یعنی اور یہ شاید ذمہ داری عورت پر زیادہ ڈال رہی ہے بنسبت مرد کے, کہ وہ دیکھیے ایک بات ہے کہ عورت کے پاس اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے, یعنی یہ تو آج کل کے مرد ہیں جو میک اپ کرنے لگے, ورنہ عورتوں کے ساتھ خوبصورتی, اور وہ یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہتر نہیں ہے کہ اس کے کان میں یعنی آویزہ تک نہ ہو, یعنی کچھ اس کے پاس اس کو سجاوٹ, لیکن اپنے شوہر کے لیے اس کی سجاوٹ, اس کا میک اپ, یہ سب عبادت بن جائے اگر شوہر کے لیے ہو. یا بات الٹی ہوتی ہے, جب وہ شادی میں جا رہی ہیں
تو سارے میک اپ ہوتے ہیں اور وہاں پر پہنچتے. بلکہ وہ ایک صاحب نے کہیں ڈالا تھا, مجھے بہت ہنسی آئی تھی, کیونکہ جاڑے واڑے میں تو بہت شادیاں ہوتی ہیں, کہ انہوں نے لکھا تھا کہ 2 آدمیوں کو ٹھنڈک نہیں لگتی کیسی بھی سردی ہو, ایک پولر بیئر کو اور ایک شادی میں جانے والی عورت کو. یعنی وہ کیا ہوتا ہے کہ پورا یہ کھلا ہوا وہ کھلا ہوا, شال ایک طرف پڑی ہوئی, کس کو دکھانے جا رہی ہے وہ؟ اچھا جس کو شریعت کہہ رہی تھی کہ دکھاؤ تاکہ یہ باہر نہ دیکھے تو اس کو نہیں دکھایا. تو یعنی یہ جو میک اپ اور یہ سب ہے, اس میں عورت کا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن اگر دیا تو اسی لیے دیا کہ وہ ایک پاکیزہ خاندان بنائے گی, پاکیزہ ماحول بنائے گی, گھر میں رہے گی, اس کی ایسٹ ہے. یہی بچے اگر پاکیزہ کردار بچے آگے چلے جائیں گے تو یہ اس کی فوج ہیں. ابا تو بعد میں بالکل مجبور و معذور ہو جاتے ہیں, ساری طاقت تو امی کے ہاتھ میں رہتی ہے نا, آپ دیکھتے ہیں. تو یعنی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آفس میں کام کرتی ہے تو شریعت نے کہا بھائی کام کے حد تک چاہو کام کر لو, لیکن آپ کو جتنا ضروری حجاب ہے وہ کریے. جو بلا وجہ اچھا جیسے آپ چہرہ کھول سکتے ہیں, آپ کا پروگرام آ رہا ہے, آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ چہرہ کھولیں تو پھر آپ کو میک اپ کی اجازت نہیں دی شریعت نے. شوہر کے لیے آپ جتنا میک اپ کر لیں, آپ نے چہرہ کھولا ہے تو پھر میک اپ کی اجازت ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ صرف آپ کی شناخت تک رہے. مان لیجیے آپ بینک کے کاؤنٹر پہ بیٹھی ہیں اور ٹیلر پر وہ پیسے دے رہی ہیں, تو وہاں آپ کو سجاوٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا ٹرانزیکشن ہے ایک کسٹمر سے ہو رہا ہے کہ اس نے چیک دیا, آپ نے پیسے دیے, تو ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی. تو اس میں تھوڑا سا سیف گارڈ ہونا. میں یہ نہیں کہتا ایک مومن مرد, ایک مسلم مرد, اس کی بھی ذمہ داری ہے, وہ خالی یہ نہیں ہے کوئی عورت چلی جا رہی ہے. یعنی یہ تو ایک بہت بڑی عبادت ہے انسان کی کہ وہ جو چیز اسے نہیں دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر ایک اندھا جا رہا تھا, ایک خوبصورت عورت گزر گئی ہے, اس نے نہیں دیکھا, ثواب ہے, وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. ایک آدمی دیکھ سکتا تھا, اس نے نہیں دیکھا, نظریں اللہ کی وجہ سے نیچی کر دیں, اللہ اس کو عبادت میں درج کر لے گا. اس کے یہ بات ہے. وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی یہ سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک ٹوٹ گئی ہے کشتی, جیسے کشتیوں سے لوگ ٹریول کیا کرتے تھے, ٹوٹ گئی اور بہتی ہوئی آ گئی ایک جزیرہ چھوٹا سا تھا, اس پر ایک مرد بھی اتفاق سے تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں. یعنی اس کی کشتی بھی ٹوٹی ہوگی کبھی, اب اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا. تو یہ اس نے بری ارادے سے اس کی طرف بڑھا, تو اس نے کہا میں تجھے اللہ کی پناہ دیتی ہوں, اللہ سے. تو وہ لرز گیا, اس نے چھوڑ دیا. خیر ہو گئی بات. پھر بعد میں انہیں 2-4 دنوں بعد کچھ ہوا کہ کشتی آئی, دونوں چلے گئے. تو وہ ایک بنی اسرائیل کا عابد تھا, امام نے فرمایا وہ بہت تیز دھوپ تھی اور یہ کہیں تھا, تو اس نے کہا کہ آؤ ہم لوگ مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ابر کا سایہ کر دے, بھیج دے, تاکہ ہم لوگ اپنا سفر جاری رکھیں. تو امام نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں تو اپنے لائق کوئی بات پاتا نہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں, میری تو عبادت اس طرح کی کبھی نہیں رہی. تو اس نے کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں, تم آمین کہہ دینا. کہا یہ میں کہہ دوں گا. تو خیر اس نے دعا کی کہ پالنے والے بھیج دو, آ گیا, بادل آ گیا. وہ چلے, جب چلے اور تھوڑی دور چلے ہوں گے تو وہ راستہ بدل گیا. جیسے ہی بدلا وہ جدھر گیا تو بادل ادھر جانے لگا. یہی آدمی جس نے ایک عورت کے اللہ سے پناہ مانگنے پر اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا, جانے لگا. تو اس نے کہا, اس عابد نے کہا کہ تم کہتے ہو تم تو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہو, تمہاری وجہ ہی سے بادل آیا تھا, کون سی نیکی تمہاری ہے جو اللہ کو اتنی پسند آئی؟ کہا میں نے زندگی میں کوئی نیکی ایسی نہیں کی جو میں کاؤنٹ کروں, بس ایک نیکی, وہ جزیرے والی بات بتائی کہ ایک عورت نے پناہ مانگی. کہا اس نے کہا یہ بہت بڑی نیکی تھی کہ تم نے اپنے کو روک لیا. تو نامحرم کی طرف نظر کرنا, نامحرم کو دیکھنا, اس سے اختلاط کرنا, اس کو یہاں تک کہ بعض جگہوں پر تو یہ ہے کہ جب ایک مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ تیسرا میں ہوتا ہوں, یہ ہے نا اس طرح کی. تو اس لیے یہ بات جو ہے نا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مورالٹی اور گویا فیملی سینکٹیٹی رہنی چاہیے, کہ فیملی اتنی رہے, پریزرو رہے, یہ چاہ رہا ہے اسلام. آیت اللہ امینی صاحب نے جو ہے وہ اپنے ایک لیکچر میں بولا تھا کہ ایک وجہ طلاقوں کی یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت کا اپنے شوہر سے اور مرد کا اپنی زوجہ سے جو ہے وہ دل اٹھ جاتا ہے, مطلب ایک دم جیسے کہ محبت ختم ہو گئی. تو ہم ایسا کیا کریں کہ جو ہے
ہماری شادیوں کی روح باقی رہ سکے, یعنی کہ جو محبت ہے وہ سالوں 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 تک جو ہے وہ باقی رہ جائے, شادی کی روح باقی رہے. آپ کا سوال بہت صحیح ہے اور جینوین ہے. دیکھیے پھر میں کہتا ہوں مادیت کو بنیاد نہ بنائیں. اگر ایک شوہر اور ایک مرد عورت دونوں رشتے کو صرف اس بنیاد پر قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی سیکسول ریلیشن شپ سیٹسفائیڈ رہیں, لسٹ سیٹسفائیڈ ہے, تو پھر یہ یاد رکھیے کہ وہ بانڈ نہیں بن پائے گا. یعنی جو ویلوز ہیں ان سے بننا چاہیے. یہ تو بائی دا وے ایک بات ہے. یعنی میں کہتا ہوں جیسے گھر ہے میرا, میں گھر خالی یہ نہیں کہ میں رات میں سو جاؤں اور صبح ناشتہ کر لوں, دوپہر میں کھانا کھا لوں, رات کا کھانا کھا لوں. گھر ایگزسٹ کرتا ہے کہ جہاں میں دنیا کے تمام پریشانیوں سے آ کر کے ایک سکون پا سکتا ہوں, وہ میرا گھر ہے. تو ویسے ہی اگر عورت اور مرد یہ تلاش کریں کہ وہ ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ ہوں. اب میں کہتا ہوں آپ کے سامنے سب سے اچھی مثال جناب خدیجہ کی ہے. جناب خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی بڑی تھیں. اس کے بعد یہ بتائیے کہ جب رسول اللہ غور و فکر کرتے تھے غار حرا میں, تو اس میں روٹی پکا کر کے اور کھانا لے کر کے میں نے اس کو دیکھا ہے, حج کے موقع کے اوپر دیکھا ہے. میری تو ہمت نہیں ہوئی چڑھنے کی, وقت بھی نہیں تھا تو کہ وہ دیکھنے جائیں, زیارت کرنے جائیں. اس پر جاتی تھیں اور جا کر کے روٹی پہنچاتی تھی, جبکہ ان کے نہ جانے کتنے غلام تھے, کنیزیں تھیں. کسی کو روٹی پکا کے دے دیا جدے, اور رسول اللہ وہاں پر غور کر رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں. یہ محبت, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ تو کہتی زندگی کی بات کر رہی ہیں, جیسے آغا امینی نے فرمایا, نہیں مرنے کے بعد نہیں بھولے خدیجہ کو, ہمیشہ یاد رکھا. کسی بیوی کو, بیویوں کو اس پر شکایت بھی ہوئی ہے, مگر جناب خدیجہ کو ان کی خدمت کی وجہ سے فراموش نہیں کیا. تو ویسے ہی شوہر اور بیوی بھی ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ اچھا. پھر ان میں ہم بتائیں عام طور پر سماجی سطح پر بھی سمجھ لیجیے ان کا بانڈ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اولاد کے ہو جانے کے بعد. یعنی وہ کامن فیکٹر ہوتا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ اس کا بھی بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ اس کی بھی بیٹی ہے, کامن فیکٹر ہو جاتا ہے. تو یہ اگر یہ بانڈ بن گیا ہے اور دونوں متحد ہو جائیں, مجھے چلیے تھوڑی دیر کو میں مان لیتا ہوں, ورس بات مان لیتا ہوں, مسٹر ایکس کو اپنی بیوی وائی کی ضرورت نہیں ہے, مگر مسٹر ایکس کو وائی کی ضرورت اس لیے ہے کہ مسٹر ایکس کی جو اولاد ہے اس کو وائی کی ضرورت ہے. اسی طرح وائی کو ایکس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو اس کی اولاد ہے اس کے لیے. تو ان میں وہ بات تو کبھی ختم ہی نہیں ہونے پائے گی. یعنی لسٹ ختم ہو سکتی ہے, شہوت ختم ہو سکتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں خواتین سے بھی کہتا ہوں, آپ کی عمر ڈھلنے کے ساتھ آپ کا حسن, آپ کی خوبصورتی ختم ہو سکتی ہے, جھریاں پڑ سکتی ہیں, مگر اسلام میں جتنی جھریاں پڑتی چلی جائیں گی وہ عورت اتنی محترم ہوتی چلی جاتی ہے. ابھی خالی ایک بیٹی تھی, بہن تھی, اب یہ اماں ہو گئی ہے, پھوپھی ہو گئی ہے, دادی ہو گئی, نانی ہو گئی, جھرری بڑھتی چلی جائے, اس کا خاندان, اس کے احترام کرنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دنیا میں یہ ہے کہ آپ یورپ وغیرہ میں دیکھیے, میں اکثر حیران ہوتا تھا کہ جب گیا عشرے وشرے پڑھنے کے لیے تو لوگوں سے پوچھا تو تب معلوم ہوا, جس اسٹور پر دیکھو مطلب جوان عورتیں کھڑی ہوئی مال بیچ رہی ہیں, یعنی وہ سودا وودا بیچ رہی ہیں. تو میں کہتا تھا کیا یہاں لوگ بوڑھے ہی نہیں ہوتے؟ ان کا صاحب بوڑھے ہوں گے تو یہاں سے نکال دیے جائیں گے, اس لائق ہی نہیں رہ جائیں گے کہ مال بیچیں. یعنی جو ماڈرن معاشرہ ہے وہ عورت اور کو تبھی تک قابل قدر سمجھتا ہے جب تک وہ مردوں کے لیے کھلونا بنی رہے, تب تک قابل قدر سمجھ. اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں, عورت جتنی بھی بڈھی ہوتی چلی جائے گی, بوڑھی ہوتی چلی, اتنی ہی وہ قابل احترام شخصیت بنتی چلی جائے گی. جناب ام البنین کا اچھا خاصا سن ہو گیا تھا کہ جب مدینہ منورہ میں رہی ہیں, بچے شہید ہو گئے تھے, لیکن ان کی خانوادہ رسالت میں کیا حیثیت و عظمت تھی, کوئی سوچ سکتا ہے. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ جو بات فرمائی آپ نے وہ ہے کہ بانڈ ٹوٹ سکتے ہیں, یہ ہوتا یعنی اتنی ضرورت, اس قسم کی ضرورت نہیں رہ گئی. تو یہ ہے نا کہ مگر یہ کہ وہ یاد تو رہتی ہے اس طرح سے, وہ ایک ضرورت بن جاتی ہے. اب میں باہر جانے لگتا ہوں, میری بیوی جو ہے سارے سامان وہی رکھتی ہیں, اور اگر کچھ وہ بھول جاتی تو وہ غائب ہی ہوتا ہے, وہاں ہمارے وہ بھولا چیز رہ گئی. یہ ہے نا. تو یعنی مقصد ضرورتیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ہمیں بھی فکر کرنا ہے, دوسرے کو بھی فکر کرنا ہے. تو اس لیے اچھا ہم کہتے ہیں دنیا کے دوستوں میں سوچے, جو ہمارے دوست جوانی میں تھے, پھر بڑھاپے ادھیڑ میں تھے, بڑھاپے میں تو کیا ہم ان کو لات مار کے بھگا تھوڑی دیتے ہیں. وہ جتنے پرانے ہوتے چلے جاتے ہیں اتنے زیادہ مزہ آنے لگتا ہے. اور ہم بچوں سے کیا بات کریں, ہمیں تو وہی اپنے پرانے دوست چاہیے. اچھا پروفیسر صاحب, جیسے آپ نے ایک بات کہی
کہ بہترین عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے. تو آج کے دور کی جو عورتیں ہیں، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو بھی ورکنگ ویمن ہیں، جو بھی آج کل کام کر رہی ہیں، نوکریاں کر رہی ہیں، تو کیا ایسا ہے فطرتاً کہ نوکریوں سے جو ہے وہ، تھوڑا سا کنٹروورشل سوال ہے لیکن میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی، کہ نوکری کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی دل کے کونے میں عورت کے تھوڑا سا کبر آ جاتا ہے، تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے کہ مطلب اگر ٹھیک ہے تم مجھے نہیں دے رہے ہو تو میں خود کر لوں گی، تم نہیں ساتھ جا رہے ہو میں خود چلی جاؤں گی، مطلب میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ایسا ہے کہ ایک ورکنگ اور نان ورکنگ ویمن میں تھوڑا سا ایروگنس کا فرق آ جاتا ہے؟ کسی حد تک اس کو یہ لگتا. اور کیا یہ وجہ بھی بن رہی ہے کہ آج کے دور میں عورت مرد کے بیچ میں اختلاف زیادہ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہے، بیکاز ویمن آر ویری انڈیپینڈنٹ ٹوڈے؟ نہیں، یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس میں عورتوں کو ایک بات سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جو یعنی میجورٹی کے کیسز میں بیویاں رہتی ہیں، شوہر کماتے ہیں. بھئی ہم نے تو اپنے یہاں تجربہ یہ کیا کہ ہم ہی سے سوال ہو جاتا ہے آخر میں کہ اتنے نوٹ پرس میں رکھے تھے، ابھی پرسوں ہی تو رکھے تھے، کیا خرچ کیے، کہاں خرچ کر دیے، تو حساب دینا پڑ جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تب ہم ہی تو نکال کے لائے تھے، آپ کو دیے تھے. اب آپ تو اس میں بھی مزہ آتا ہے کہ جواب دہی بیوی کو یہ سامنے کرنی پڑتی ہے. بات تو یہ ہے کہ آپ انجوائے کر سکتے ہو تو ہر چیز میں انجوائمنٹ ہے، لطف ہے. اس میں دیکھیے یہ جو بات ہے، یہ عورت جو باہر کام کر رہی، محنت کر رہی ہے، قابل تعریف ہے، مگر یہ ٹائم تو گھر کا تھا نا، شوہر کا تھا. شوہر نے اگر پرمٹ نہ کیا ہوتا تو گھر سے نکل ہی نہ پاتی. تو اس نے اجازت دی تھی کہ بھائی جاؤ تم کرو. تو اچھا وہ گئی، اس نے کام کیا، اس نے پیسہ کمایا. اگر شوہر نہیں دے رہا ہے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے اسی کوئی مجبوری ہو، معذوری ہو، صرف آپ پیسے ہی سے نہیں. ہم آپ سے بتائیں، یہ تو موضوع اتنا بسیط ہے جس پر جتنی چاہے بات کی جائے. بڑی بڑی فلم ایکٹریسز، ہالی ووڈ کی ایکٹریس تھی، مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، خیال بھی نہیں تھا کہ آپ کا ہی سوال ہوگا. تو اس نے شادی نہیں کی تھی، تو وہ جو بالکل اس کا آخری زمانہ تھا، یعنی 54 سال 56 سال کی، تو برتھ ڈے منا رہی تھی. تو وہ شمع جلایا، کیک لیے، کوئی نہیں تھا. تو اس نے اسی تصویر پر یہ لکھا تھا، ڈالا تھا کہ مجھے اب لگتا ہے کہ شادی نہ کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی. یعنی اب شادی نہیں کی تو بچے بھی نہیں ہوئے، شادی نہیں کی تو خاندان بھی نہیں بڑھا، شوہر بھی نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ پیسہ ایک انسان کی جگہ نہیں لے سکتا، ایک مخلص دوست کی جگہ نہیں لے سکتا. یعنی یہ بھی یہ دھیان رہے. تو اگر ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ پیسے ہی کو بناتے ہیں کہ بھئی ان سے پیسے ملتے تھے، بہت عاجز کرتے تھے، دیتے نہیں تو میں نیا کپڑا بنانا چاہتی ہوں، اب دیکھو میں جو چاہے کر سکتی ہوں. تو آپ دنیا میں یا معاشرے میں خالی کپڑا پہننے کے لیے نہیں آئی ہیں، خالی گھومنے کے لیے نہیں آئی ہیں. آپ کی جو انٹیمیسی ہے ایک آدمی سے، اور اس کی جو آپ کی اولاد ہے، آپ کا خاندان، وہ بڑی چیز ہے، آپ کا ریکوگنیشن ہے. ویسے ہی شوہر کے لیے بھی ہے کہ خالی یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ مل گیا بیوی کما رہی ہے، بلکہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اتحاد و اتفاق کا ایگزسٹ کرنا، اور بنیادی طور پر اس محبت کا اسٹینڈ کرنا. جیسے جناب فاطمہ کے لیے ملتا ہے، ان کی ذمہ داری نہیں تھی وہ چکی کیوں چلائیں، کیوں آٹا گوندھیں، اور کیوں روٹی پکائیں، اور کیوں گھر کے کام کریں. یہ ہے نہیں. امیر المومنین کے لیے ہے کہ جب جنگوں سے واپس آتے تھے ان کی بھی شان یہی تھی کہ وہ تلوار جناب فاطمہ کو دے دیتے دھونے کے لیے، اس میں خون بھرا ہوتا تھا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی ایک منطق تھی. یعنی یہ کہ جو میرا سب سے زیادہ اپریسیشن کر سکتا ہے میرے عمل کا، میری بیوی ہے، وہ سمجھ سکتی ہے. اور جناب فاطمہ کو دکھانا کہ بھئی آپ کسی کو نہیں دکھا رہے ہیں، اپنی بیوی کو دکھا رہے ہیں کہ وہ اپریسیشن دیں ہم کو، کہ بھئی یہ ہماری پرشنسا ہو کہ یہ ہے. اور بیوی دیکھ رہی کہ ہاں میرا شوہر ایسا ہے، میدان میں جاتا ہے تو یہ کام کر کے آتا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے. ہر آدمی میں ایک کوالٹی ہے، بیوی کی جو کوالٹی ہے اس میں بیوی کی شان ہے، جو شوہر کی کوالٹی ہے اس میں شوہر کی شان ہے. تو اگر ایک دوسرے کو دیکھیں تو وہ کبر کا تو کہیں سے جذبہ ہی نہیں پیدا ہوگا. بیٹا کمانے لگتا ہے تو باپ کب اس سے نفرت کرتا ہے، خوش ہوتا ہے یار ہماری میری تنخواہ جو تھی، پہلی تنخواہ جو تھی، میں نے جب جوائن کیا تھا 1974 میں، تو 500 روپے مہینہ تھی تنخواہ. لیکچرر کی یہ فل سیلری ہوا کرتی تھی.
آج جو لیکچرر اپوائنٹ ہوتا ہے وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کماتا ہے, اس کو لیکچرر اپوائنٹ ہوتا ہے. اگر میں لڑکا ہو جاؤں میں 2 لاکھ روپے مہینے کما رہا ہے صاحب, تو اس میں ہمیں جلنے کی ضرورت ہے یا لڑکے کو ایٹھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا پروفیسر صاحب, جیسے کہ ایک مقام پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کسی سے بھی اگر ہم شادی کریں تو سب سے پہلے اس کا دین دیکھیں, ٹھیک ہے. ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر کسی کی توبہ کو قبول کرتا ہے اگر وہ خالص طریقے سے جو ہے وہ توبہ کر رہا ہے. تو مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم کو اگر کوئی رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے اور ہم نے استخارہ نہیں کیا, ہم نے جو ہے مشورت کی لوگوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, جاننے والوں سے مشورت کی, رشتہ سمجھ میں آ گیا, لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ لڑکا جو ہے وہ دیندار نہیں ہے یا لڑکی جو ہے وہ دیندار نہیں ہے, تو ہم کس چیز کو ترجیح دیں؟ ہم اس میں اپنی عقل کو کہاں پہ لگائیں؟ کیسے سمجھیں اس بات کو کہ ہم جو ہیں اگر اس سے شادی کر بھی لیتے ہیں اس ہوپ سے کہ کیا انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا, تو ہم اس سے شادی کریں یا اس کو ڈائریکٹ اس بیسس پہ ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں بھائی یہ تو. دیکھیے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں جہاں پر یہ بات آئی ہے کہ اگر ایک مومن مرد ہو یا عورت ہو, وہ چاہے وہ قریب لونڈی ہی کیوں نہ ہو, تو وہ بہتر ہے. بہتر کیوں ہے؟ اس کے نظریات و خیالات کی وجہ سے بہتر قرار دیا. وہی بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا وزن زیادہ ہے یا اس کا یہ ہے, نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. معلوم یہ ہوا ہے کہ ایک لڑکی تھی جس کے یا لڑکا تھا جس کی ایک کڈنی میں انفیکشن تھا, کینسرس ہے, وہ ریموو کر دی گئی ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی 50 سال زندہ رہے, 60 سال زندہ رہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کینسر ڈیولپ ہوتا ہے اور دوسری کڈنی میں جائے گا. تو دنیاوی رخ سے بھی آدمی بھاگنے لگتا ہے کہ نہیں یار ویسا رسکی ہے صاحب, اس سے شادی کر لیں, گڑبڑ ہوگی ہمیں, ایسا ہوتا ہے. تو دین میں صرف یہ امید کرنا کہ ہماری دعاؤں سے یہ درست ہو جائے گا لڑکا یا درست ہو جائے گی یہ لڑکی, یہ کیسے جانے؟ تو ترجیح تو یہی ہوگی بھائی. کچھ چیزیں ہم نے آپ سے کہا پرائمری منیمم ہے, ہمارے لیے منیمم ہے کہ ہم کیا چیز چاہتے ہیں. ان منیمم چیزوں کو آپ کو پہلے رکھنا ہے, ایسے نا. تو وہ غلط ہوگی تو ہم کہیں گے, جیسے آپ نے کسی پروگرام میں وہ پوچھا تھا نا, وہ سید و سیدانی والی بحث میں, وہ تو حماقت والی بات ہے جو ہوتی ہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے, مان لیں تھوڑی دیر کوئی ایک آدمی کہتا ہے ایک لڑکا سید ہے, وہ بھی بہت اچھا ہے, دیندار ہے, نیک ہے, ایماندار ہے, اچھی حیثیت کا ہے, اور غیر سید ہے وہ بھی ہے. آپ نے سید کو اس لیے ترجیح دے دی کہ بھائی رسول اللہ کا رشتہ ہے اس سے, ٹھیک ہے. مگر اگر وہ بے دین ہے اور یہ زیادہ دیندار ہے اور نیک ہے تو آپ غیر سید کو ترجیح دیں شادی کے سلیکشن میں, کیونکہ دین بنیاد ہے, اور دین کی بنیاد میں مان خدا اور اس کا رسول خوش ہیں جس بات سے. تو اس لیے وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ چینج ہو جائے گا اس کے اندر, شاید کہ چینج ہو جائے, تو شاید پر تو وہ نہیں ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم کو تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ہمارے سامنے اس وقت کیا ہے. استخارہ کرنا کوئی شادی میں شرط نہیں ہے, ایسا یہ بالکل نہیں ہے. استخارہ ہم نے بہت دیکھا شیعوں میں عام طور پر استخارہ ایک سچا استخارہ ہوتا ہے, ایک جھوٹا استخارہ ہوتا ہے. سچا استخارہ جو ہے وہ کرتے ہیں, منایا یا آیا کر دیا, اس شادی کو بھی ناکام ہوتے دیکھا ہے نا. جھوٹا استخارہ یہ ہوتا ہے کرنا نہیں چاہتے شادی, تو جی وہ استخارہ کرایا تھا وہ منع آیا ہے, مطلب ابھی صاف صاف کہیے کہ ہمیں پسند نہیں آیا, ہم نے اس کو ایگزامن کیا, دیکھا, ہمیں نہیں اچھا لگا, تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے ہم کو. تو وہ استخارہ کوئی شرط نہیں ہے, اگر مناسب رشتہ مل رہا ہے تو شادی کر دینا چاہیے, اور کر سکتے ہیں. اپنی عقل لگائیں, دیکھیں, اور یہ کہیں گے نہیں وہ ناکام ہو جائے گی, تو ناکام ہم نے استخارے والی بھی دیکھی, کیونکہ استخارہ اس بات کی بنیاد نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی ہو جائیں گے جب تک وہ ایفرٹ نہ کریں. پروفیسر صاحب میرا آخری سوال یہ ہے کہ مرد کو ہی کیوں اختیار ہے اسلام میں طلاق دینے کا, اور اگر مرد جو ہے وہ طلاق دے رہا ہے تو پھر بھی مطلب پروسیجر تھوڑا سمجھ میں آتا ہے, لیکن جب عورت خلا لینا چاہے تو پروسیجر بہت زیادہ طویل, بہت زیادہ لمبا ہے. دیکھیے آپ بالکل آپ کا لیگل اور ٹیکنیکل سوال ہے, تو اس کا جواب بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس میں تو عورتوں کو یہ کہنا چاہیے, ہمارے یہاں جب نکاح کا صیغہ شروع کیا جاتا ہے کہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے, وکیل کہتا ہے کہ میری موکلہ نے تیرے موکل سے اس مہر پر نکاح کیا, وہ کہتا ہے قبول ہے. تو یعنی گھر بسانے والی کون تھی؟ وہ عورت تھی. طلاق دینے والا گھر اجاڑتا ہے, تو اس میں تو عورتوں کو جاننا چاہیے کہ اجاڑنے والا تو ہے مرد ہے, بسانے والی عورت ہے. لیکن یہ تو خیر وہ ٹیکنیکل بحث تھی. خیر
بات یہ ہے کہ طلاق چونکہ دینا عورت کی ذمہ داری خانوادے میں کچھ نہیں ہوتی ہے سوائے ایسے کہ شوہر کے. اب شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو بچوں کو چھوڑ کے جا سکتی ہے, اپنے مہر کا مطالبہ کرے گی, جو شرائط ہوں گی بھائی اتنا ہے تو دو ہمیں مان لیجیے یہی شرط رہی ہو طلاق دیتے وقت تمہیں 5 لاکھ روپے دینا ہے. شادی ہوئی, گھر آئی, چوتھی کے دن جب شوہر پہنچے تو معلوم بیوی نے اس کو طلاق دے دیے, لاؤ 5 لاکھ روپیہ دے دینا, بھجوا دینا وہاں سے. تو ذمہ داری جو اکانومک ذمہ داری وہ سب کی سب شوہر پر ہے. اچھا, اسلام سے پہلے بھی طلاق دینا کا حق مردوں ہی کا تھا, وہ 3 بار نہیں تھا, وہ لاتعداد بار تھا, دیتے تھے واپس لیتے, دیتے تھے واپس لیتے تھے. تو طلاق دینے کی یہ بات ہے کہ یہ ذمہ وہاں تھی. اچھا, اگر تھوڑی دیر کو مانیے دونوں کو دے دیں ابھی طلاق دینے کا, تو اگر ابھی 12% طلاق ہوتی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے 20% ہو جائیں. ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں, جذباتی زیادہ ہوتی ہیں. وجہ یہ کہ ان کو بچوں کی پرورش کرنا, تو جذباتی آدمی کے جب ایک ہیجان ہوتا ہے تو وہ بہت بالکل اوپر چلا جاتا ہے نا ذرا سی دیر میں. اور آج کل تو موبائل نے اور بھی اس کو کر دیا ہے کہ وہ گھر سے ٹیوٹرنگ شروع ہو جائے گی, بھی مائکے سے فون آئیں گے اور بہن کہہ رہی ہوگی اور ماں کچھ سمجھا رہی ہوں گی, ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل. تو کہنا یہ ہے کہ اس لیے طلاق دینے کا حق شریعت نے اوریجنلی مرد کو دیا ہے کہ سوچ لو بھگتنا تم کو ہے, یہ لڑکا چھوڑ کے جائے گی, 2 بچے ہیں, ان کو پالنا, ان کو کھلانا, کام کیا کرو گے تم, تو یہ ساری ذمہ داریاں تو وہ 25 مرتبہ 100 مرتبہ سوچے گا. اہل سنت بھائیوں میں 3 طلاقیں ایک تو ایک دم سے ہو جاتی ہیں جو نہیں تھیں, رسول اللہ کے وقت میں نہیں تھی, پہلی خلافت میں بھی نہیں تھیں, بعد میں آئیں. مجھے کچھ اس پر کمنٹ نہیں کرنا, اس لیے ہونے لگی. ورنہ ایک طلاق جو دی جاتی تھی عورت کو, اس کی شرط یہ تھی طلاق دینے کی کہ طلاق عورت کو تب دی جائے گی جب وہ مینسس میں نہ ہو, ایک شرط. اس پیریڈ آف پیورٹی میں, طہر میں, اس سے کوئی رشتہ شوہر کا نہ ہوا ہو. طلاق دینے کے بعد وہ پوری عدت جو تقریباً 3 مہینے تو ہو ہی جائے گی, اور پریگننٹ ہوگی تو ٹل ڈیلیوری آف چائلڈ جائے گی. اتنے دنوں تک طلاق میں رشتہ سسپینڈڈ ہے, شوہر کبھی بھی طلاق کو ریووک کر سکتا ہے, واپس لے سکتا ہے. تو بھئی غصہ آیا تھا, رات میں آ گیا تھا, اس نے طلاق دے بھی دی ہے. اچھا, پھر شیعہ جورسٹ نے اپنے چاہے ائمہ کے حکم سے جو بھی کہا ہو, طلاق عربی میں ہوتی ہے تو بیچارے یہاں والے تو بیکار ہی ہو جاتے ہیں, مولانا ڈھونڈو. اچھا, مولانا بھی سوچتے ہیں عدالت میں کھینچے جائیں گے, بلا وجہ تو آسانی سے تیار نہیں ہوتے. وہ عربی میں ہو, 2 عادل گواہ ہوں جو اس لائق ہوں, مثال کے طور پر نماز پڑھا سکتے ہوں, یہ ہیں اس طرح کے لوگ ہوں, عربی جانتے ہوں, ان کے سامنے طلاق دی جائے. تو نیچرلی تو اس میں نہیں ہوتی جب تک بہت ڈیلیبریٹ نہیں ہوتی. اینجر میں طلاق نہیں ہو پاسی, غصے میں. جو برادران اہل سنت, یہ نہیں کہ شیعہ بہت قاعدے کے ہیں, اگر ان کو بھی موقع مل جائے کہ غصے میں طلاق دی جا سکتی ہے تو دے دیں گے. ہندوؤں کو موقع ملے گا وہ بھی یہی کریں گے, یہ تو انسانی فطرت ہے. عورت بھی طلاق کا حق لے سکتی ہے. یہ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ نکاح کے وقت ہی یہ طلاق کا حق لے لے کہ اگر میرے ساتھ مار پیٹ کی جائے گی, کروئلٹی کی جائے گی, مجھے برا بھلا کہا جائے گا, مجھے نان و نفقہ نہ دیا جائے گا, یا میں 1 مہینہ دہرادون میں رہا کروں گی گرمی میں, اگر شوہر نہیں لے جائے گا تو میں اپنے کو طلاق, شوہر نے دوسری شادی کی تو میں اپنے کو طلاق دے سکتی ہوں. کوئی بھی جینوئن شرط جو ہے وہ اگر نکاح نامے میں ہے اور وہ ہو جائے تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے کو طلاق دے دے. دا ایجنٹ آف دا ہسبینڈ, یہ رائٹ تو اس کے پاس تھا, اس نے لیا نہیں, اپنی یعنی اگنورنس کی وجہ سے. یہ حق, اس کو طلاق تفویض کہتے ہیں, ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس. ابھی نیا نکاح نامہ لوگ بامبے والے بنا رہے ہیں, اس میں بہت سی ایسی شرطیں آ رہی ہیں, ڈالی جا رہی ہیں. تو یہ یعنی ہم انکریج نہیں کرتے کہ طلاقیں زیادہ ہوں, لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورت اس میں سسپینشن میں پڑی ہوئی ہے, نہ میرج سے اس کو چھٹی مل رہی ہے, نہ کوئی فائدہ میرج کا ہو رہا ہے, تو بھائی ہم کو اس جھنجھٹ سے ہی چھٹی مل جائے تو طلاق. اب خلا وہ ایک طلاق ہوتی ہے میوچول کنسنٹ سے ہوتی ہے, جس کی بات میں نے شروع میں شاید کبھی کی آپ سے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت طلاق کو پرچیز کرتی ہے ایک طریقے سے, کہ بھائی شوہر سے کہتی ہے کہ تم ہمیں طلاق دے دو, جیسے اس نے کہا ہم باغ واپس کر دو, اچھا تم طلاق دے دو, اپنی طرف کے زیور تم لے لینا, ہمارے زیور دے دو, ہم چلے جائیں گے, ہمیں جہیز کا سامان دے دو. حج اس نے کہا اچھا ہم مہر نہیں دیں گے جو ہم نے دیا تھا, یا آدھا مہر دیں گے.
اس نے یعنی ایک طریقے سے خرید لیا. اب شوہر طلاق دے گا, مگر خلا اس کو کہتے ہیں کہ خلا میں ایک طرح سے پرچیز کی گئی طلاق اور چھٹی مل گئی. پھر کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ہمارے یہاں تو کورٹس ہیں, ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 ہے, اسلام میں یا شریعت میں, ہندو سنیوں میں شیعوں میں بھی سبھی جگہ ہے کہ اگر شوہر مثال کے طور پر 4 سال یا اس سے زیادہ سے غائب ہو, پتہ ہی نہیں زندہ ہیں کہ مر گئے, مفقود الخبر کہتے ہیں, تو ایسی عورت جو ہے وہ قاضی, قاعدے تو اولڈ لا میں قاضی میں, آج تو یہاں کورٹ میں کر سکتی ہے کہ وہ اپلیکیشن دے کہ بھائی شوہر کا پتہ نہیں, اس کے رشتہ داروں کو بلایا گیا, معلوم ہوا کہ بھائی ہاں 4 سال پہلے 5 سال ہوئے بمبئی میں, پتہ نہیں, اب نہ فون آتا ہے نہ پتہ ہے, ان کا گھر جو تھا خالی پایا گیا. تو یہ اس میں وہ طلاق یعنی فسخ نکاح کرتا ہے, ریسیشن آف دا میرج کر دیتا ہے, یعنی میرج ختم ہو گئی. یہ اگر اب اس میں ہے کنڈیشن شوہر کو 7 سال کی سزا ہو جائے, یعنی وہ اب جیل میں رہے گا 7 سال, تو 3 سال سے شوہر نے بیوی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا, یا 2 سال سے نان و نفقہ نہیں دیا, یا شوہر میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے شادی کی جاتی ہے نا, امپورٹنسی اس میں ہے, تو یہ سب گراؤنڈز بنتے ہیں جس پر وہ عورت طلاق لے سکتی ہے. کروئلٹی تو بہت کامن گراؤنڈ ہے کہ مارتا ہے, پیٹتا ہے, گھر سے نکال دیا ہے شوہر نے, یہ عام گراؤنڈ ہندو لا میں بھی ہے, مسلم لا میں بھی. تو یعنی یہ نہیں کہ طلاق میں عورت کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے, کہیں کہیں اس کی اگنورینس ہوتی ہے اور دوسری جگہ اگنورینس نہیں ہے, تو بھی جھنجھٹ ہے اتنی سب جانے کی, یہ دقت ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, ہمیں بہت معلومات حاصل ہوئی اس موضوع پہ جس کے بارے میں ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی, نہیں سمجھ تھی. انشاءاللہ کہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نیا پروگرام لے کے. ابھی کے لیے ون چینل دیکھتے رہیے. خدا حافظ.